سامعین محترم، آپ سن رہے ہیں معصوم انفو اور میں ہوں آپ کا میزبان۔ آج ہم تاریخ انسانیت کی سب سے غمگین باب میں اتر رہے ہیں، ایک ایسا لمحہ جس نے صداقت اور باطل کے درمیان ہمیشہ کے لیے حدیں کھینچ دی۔ یہ واقعہ کسی ایک دن کی داستان نہیں بلکہ ایک ایسی وصیت کی بازگشت ہے جو آج بھی ہمارے ایمان کی بنیادوں کو جھنجھوڑتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں نواسۂ رسول، جگر گوشہ بطول، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی اپنے لخت جگر، پردہ الہی کے محافظ امام زین العابدین علیہ السلام کو کی گئی آخری وصیت۔ یہ وصیت محض الفاظ میں مجموعہ نہیں تھی بلکہ یہ امامت کی منتقلی، اہل بیت کی بقا اور اسلام کی اصل روح کی حفاظت کا ابدی منشور تھی۔ آخری گھڑی اور امامت کی منتقلی۔ واقع کربلا کے وہ آخری لمحات جب ظہر کا وقت بیت چکا تھا اور میدان عشق لہو میں ڈوبا ہوا تھا، امام حسین اپنے تمام انصار و اعضاء کی شہادت کے بعد خود تنہا تیر و تلوار کے زخموں سے چور خیموں کی طرف رخ کرتے ہیں۔ ہر قدم ایک تاریخ کا سفر ہے۔ آپ خیمے میں تشریف لاتے ہیں جہاں آپ کے بیمار فرزند امام علی ابن الحسین یعنی امام زین العابدین علیہ السلام مرض کی شدت کے باعث بستر پر ہیں۔ کربلا کی تاریخ کا سب سے نازک مرحلہ یہی اسی خیمے میں طے ہوا۔ اللہ کی حکمت اور رسول اللہ کا فرمان تھا کہ زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتی، اسی لیے امامت کی نورانی ذمہ داری امام حسین نے اپنے فرزند کو منتقل کرنا تھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ امام حسین نے اپنے نور نظر امام زین العابدین کو بلایا اور روایات کے مطابق آپ نے انہیں ایک مخصوص صندوق یا صحیفہ عطا فرمایا۔ یہ کوئی عام صندوق نہیں تھا بلکہ یہ انبیاء اور ائمہ کی وراثت کا امین تھا، جس میں رسول اللہ کے خاص تبرکات اور امامت کے خفیہ اسرار موجود تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں تمہیں وہ سب کچھ وصیت کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے رسول اللہ نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو کی اور انہوں نے مجھ تک منتقل کیا۔ اے میرے بیٹے، اس وصیت کو محفوظ رکھنا کیونکہ یہ امامت کی امانت ہے۔ میں تمہیں اللہ کی اطاعت کا حکم دیتا ہوں، ہر حال میں حق پر قائم رہنے کا حکم دیتا ہوں۔ یہ وصیت امامت کی رسمی منتقلی تھی جو یہ ثابت کرتی ہے کہ اللہ کی حجت کا تسلسل ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا شدید بیمار ہونا دراصل اللہ کا ایک معجزانہ انتظام تھا تاکہ امامت کا یہ سلسلہ کربلا کے میدان میں ختم نہ ہو جائے۔ وصیت کے بنیادی نکات۔ اصل وصیت کا مرکزی حصہ اخلاقی اور عملی ہدایت پر مشتمل ہے جو امام زین العابدین علیہ السلام کے بقیہ زندگی کے لیے ایک لائحہ عمل تھی۔ اللہ کا تقوی اور اطاعت۔ امام حسین کی سب سے پہلی اور سب سے اہم وصیت یہی تھی کہ ہر عمل میں اللہ کے خوف اور اس کی اطاعت کو مقدم رکھا جائے۔ یہ کربلا کے مقصد کا نچوڑ تھا۔ یہی دنیا کی تمام طاقتیں مل کر بھی اگر دین کے اصولوں کو مسخ کرنا چاہیں تو مومن کا اولین فریضہ اللہ کے سامنے جو ابدی ہے۔ اے میرے بیٹے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا اور صبر کرنا حق پر، اگرچہ دنیا تمہارے خلاف ہو جائے۔ شکست دنیا کی ہر مصیبت کا انجام راحت ہے اور ہر سختی کا انجام کشادگی۔ اہل بیت کی بقا کے لیے فیہ کا حکم۔ اس وصیت میں سب سے عملی اور حساس جو نکیہ کا حکم تھا۔ اس وقت کی صورتحال ایسی تھی کہ بنو امیہ کی حکومت اہل بیت کی نسل کو مٹانے کے در پہ تھی۔ امام حسین جانتے تھے کہ اب امامت کا بوجھ ایک ایسی ہستی پر ہے جسے جابر حکمرانوں کی قید میں زندگی گزارنی ہے، یعنی سخت حالات میں اپنے ایمان اور جان کو بچانے کے لیے اہل بیت علیہ السلام کی حکمت عملی کا اہم حصہ تھا۔ امام حسین نے اس تاکید اس لیے فرمائی تاکہ امامت کا نورانی سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے اور اہل بیت کے علوم جو اسلام کی اصل بنیاد تھے محفوظ رہیں۔ اے علی، یہ امامت ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گی تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو، اس لیے تم تقیہ اختیار کرنا اور اپنی جان کو محفوظ رکھنا تاکہ اس خاندان کا علم تم سے باقی رہے۔ امامت کی حفاظت اور صبر جمیل۔ امام حسین علیہ السلام نے امام زین العابدین کو صبر جمیل کی تلقین کی، وہ صبر جو شکایت سے پاک ہو اور جس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہو۔ امام زین العابدین علیہ السلام اپنی پوری زندگی قید سے رہائی کے بعد بھی اسی صبر کو اپنا شعار بنایا۔ وصیت میں بھی شامل تھا۔ وہ ان تمام
امانتوں کی حفاظت کریں جو امامت کے فرائض میں شامل ہیں۔ علم، حکمت، کتاب اور سنت کی درست تشریح کی حفاظت کرنا یہ امام زین العابدین کی ذمہ داری تھی، جسے انہوں نے اپنی دعاؤں اور تعلیمات کے ذریعے نبھایا۔ صحیفہ سجادیہ جو دنیا کو ملا وہ ایسی وصیت کی عملی تفسیر ہے۔ وصیت کی تکمیل کے بعد وہ لمحہ آیا جب امام حسین کو میدان کی طرف لوٹنا تھا۔ یہ وہ آخری ملاقات تھی جو دو اماموں کے درمیان ہوئی۔ روایات ہے کہ امام حسین نے اپنے بیمار بیٹے کو سینے سے لگایا اور شاید آخری بار اپنے ہاتھوں کو ان کے سر پر پھیرا۔ امام حسین نے میدان کی طرف رخ کیا اور امام زین العابدین نے کربلا کی تمام سختیوں کے باوجود امامت کا بوجھ اٹھایا۔ یہ وصیت صرف امام زین العابدین کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ قیامت تک آنے والے ہر پیروکار، حق پرست اور حق پر کھڑے ہونے والے مومنین کے لیے رہنما اصول بن گئی۔ حسین کی وصیت کا ابدی پیغام کیا ہے؟ یہ پیغام ہے کہ ظاہری فتح یا شکست کوئی معنی نہیں رکھتی، اصل چیز ہے حق پر ثابت قدمی۔ کربلا کا دن ختم ہو گیا، حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، لیکن حسین کی وصیت باقی رہی، اور اس وصیت کی بدولت آج تک امامت کا چشمہ جاری ہے اور اسلام اپنی اصل صورت میں زندہ ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی بقیہ زندگی صبر اور خالص عبادت میں گزاری۔ آپ نے اپنی دعاؤں کے ذریعے اسلام کے اخلاقی اور روحانی پہلوؤں کو طرح محفوظ کیا، اور دنیا اسے صحیفہ سجادیہ کے نام سے جانتی ہے، ایک مکمل نصاب جو کربلا کی وصیت کا محور تھا۔ وصیت پوری ہوئی اور امام حسین نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی، لیکن ان کی امانت زندہ ہے۔ یہ ایک ایسا انتقام اقتدار تھا جو طاقت سے نہیں بلکہ قربانی اور الہی ارادے سے ہوا۔ سامعین گرامی، یہ تھی امام حسین کی اپنے فرزند امام زین العابدین کو وصیت۔ ہمیں اس وصیت کے پیغام کو سمجھنا ہے، ہر دور میں یزیدیت کے مقابلے میں حسینی کردار زندہ رکھنا ہے، صبر سے کام لینا ہے اور علم اہل بیت کو محفوظ رکھنا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہو تو ہمارے چینل معصوم انفو کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہمارا اور آپ کا یہ رشتہ قائم و دائم رہ سکے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔